السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی۔ محترم ناظرین، اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ سوکن کے کیا کیا فائدے ہیں۔ کسی عورت کا شوہر اگر دوسری شادی کرتا ہے تو اس کی دوسری شادی کو اگر وہ عورت مثبت طریقے سے لے تو وہ بہت سارے فوائد حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنی سوکن کو قبول کر لے کھلے دل سے اور مخالفت اور فتنہ انگیزی کا ماحول پیدا نہ کرے تو بہت سارے مسائل کا حل خود اس کی اپنی زندگی کے دوسری شادی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ عورت جو کسی آدمی کی زندگی میں اس کی دوسری بیوی بن کر کے آتی ہے، اس کو وہ کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو اکلوتی بیوی کو حاصل نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے مہمانان گرامی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں، پھر اس سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان بھائی، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو سوکن کے وہ فائدے جو ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں دیکھے وہ تو تقریباً ہیں ہیں۔ جو دوسری بیوی بنتی ہے کسی کی تو اس کو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس پر بھی شوہر کی آدھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جو ایک لوتی بیوی ہوتی ہے اس پر پوری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جو پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سارے فائدے دیکھے ہیں، تقریباً وہ سارے فائدے تو دوسری بیوی کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا ایسے خاص فائدے ہوتے ہیں؟ جی، وہ سارے فائدے جیسا کہ گنائے گئے تھے کہ پہلی بیوی کو یہ سہولت ہو جائے گی، یہ سہولت ہو جائے گی، یہ سہولت ہو جائے گی، تو وہ ساری سہولتیں اور وہ سارے فوائد تو دوسری بیوی جو بن کے آ رہی ہے اس کو بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ خاص بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ جو دوسری بیوی بن کے آ رہی ہے، اگر وہ مطلقہ ہے، مختلعہ ہے، بیوہ ہے، ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی اگر اسے لاحق ہے تو یہاں جو غور کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو پہلی بیوی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے آلریڈی شوہر والی ہے، لیکن یہ جو دوسری بیوی بن کے آ رہی ہے اس کے پاس تو شوہر اب فی الحال نہیں تھا۔ ہمارے ملک کا جو مزاج ہے، خاص طور پہ بر صغیر میں جو دشواریاں ہیں دوسری جو ہے شادی کے حوالے سے، وہ سب کو معلوم ہے۔ ایسی صورت میں کسی مطلقہ کو، مختلعہ کو، بیوہ کو ایک شوہر مل جانا یہ بذات خود ایک نعمت ہے۔ بذات خود ایک نعمت ہے کہ اسے کوئی ایک شوہر مل جائے۔ اب اگر عام طور پہ دیکھا جاتا ہے نا کہ بہت ساری عورتیں کنڈیشن رکھتی ہیں، جو مختلعہ بھی رہتی ہیں، بیوہ بھی رہتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں، سنا جاتا ہے کہ ان کی بھی یہ تلاش بہت دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا اس کی بھی طلاق ہو گئی ہو، ایسا ہو مطلب کہ میں جاؤں تو تین چار بچے ہوتے ہیں، پھر بھی کہتی ہیں کہ نہیں دوسری نہیں بننا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو ایسا کچھ ہو۔ آدمی دوسری کرنے کے لیے کتنی بیویوں کو مارے گا؟ جی، وہ سوچتی ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ اکیلی مطلب رہیں۔ اور یہ جو ذہن ہے نا، یہ ذہن اصل میں اس کی بنیاد، اس کا بیس ہے۔ بیس کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، جب لوگ لڑکیوں کا اپنی رشتہ دیکھتے ہیں تو بہت جو ہے رازدارانہ طریقے سے پتہ کرتے ہیں، ساس اچھا ہے، زندہ ہے، لڑکے کی ماں ہے، مطلب وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مری ہوئی ہو، لیکن یہ خواہش دبی ہوئی کہیں ہوتی ہے کہ نہ ہو۔ نندوں کے بارے میں پتہ کرتے ہیں، بہت دفعہ تو ایسے نارمل پتہ کیا جاتا ہے، لیکن بہت دفعہ یہ خواہش کہیں دبی ہوتی ہے کہ میری بیٹی جب جائے گی تو اس کی نند کوئی نہیں ہے، یا بیٹے کتنے کم ہیں، یا اکیلا بیٹا ہے۔ یہ ارے بھائی، بعض لوگوں کو تو میں نے یہ دیکھا نا کہ یہ کہتے ہیں رشتہ لگاتے ہوئے کہ ارے وہ بہت اچھا رشتہ ہے، اور جو ہے نندوں کو تو سب کی شادی ہو گئی ہے، ایک ساس ہے وہ بھی چند دنوں کی مہمان ہے، وہ چلی گئی تو پھر سب بیٹی کا۔ میں نے بھی سنا، یہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ ساس تو چند دنوں کی مہمان ہے، اس کے بعد تو سب آپ کی بیٹی کا ہے۔ ہاں، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں بیچاری، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ذہن ہے نا، یہی وہ ذہن ہے جو تصورات میں موجود ہوتا ہے، اور اس کے بیس پہ پھر یہ عورتیں ایسا سوچتی ہیں تو پھر ان کو شوہر مل نہیں پاتے ہیں۔ تو وہ اگر اس اینگل سے سوچیں کہ بھئی ان کو ایک شوہر مل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ شوہر کا سایہ انہیں دستیاب ہو رہا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ کہ ان کو ایک شوہر کا سایہ۔ دوسری شادی نہیں ہوتی اگر اس کا مزاج بالکل نہ ہو تو پھر وہ بغیر شوہر کے بیٹھی رہ جائیں گی۔ جی، بغیر شوہر کے بیٹھی، کیونکہ یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے معاشرے کے اندر نا، اگر آدمی کرنا چاہ رہا ہے دوسری بیوی کی موت کے بعد یا طلاق کے بعد تو اس کو بہت ساری کنواریوں کے رشتے مل جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ جی، مطلقہ کی طرف نہیں جاتے ایسے لوگ۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ 45 سال کی عمر میں بیوی کی موت ہوئی
اور ایسے شخص کو 25 سال کی کنواری لڑکی مل گئی شادی اور لوگ دیتے ہیں لوگ. بلکہ ایک ہمارے یہاں ممبرا میں ایک خاتون جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. شوہر کی عمر میرے خیال سے 40 کے قریب رہی ہوگی. ان کے گھر والوں کو یہ بولنا تھا، ایسا لگتا ہے کہ پورا ممبرا بیوہ، مطلقہ، مختلع عورتوں سے بھرا ہوا ہے. یعنی اتنے رشتے، یہ دیکھنے میں آتا ہے نا کسی کی بیوی کی موت ہو جاتی ہے، اتنے رشتے اس کو جنازے میں ہی لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو رشتہ بھیج دیں. دوسرے دن سے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. کنواری لڑکیوں کے رشتے آنے لگتے ہیں، خاص طور پہ اگر آدمی سیٹل ہے، کاروبار اچھا ہے، گھر بار ہے. تو بہت سارے لوگ، اور خاص طور پہ وہ کنواری لڑکیوں کے والدین جو جہیز نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں میں جہیز دے کر کے تو شادی نہیں کر سکتا ہوں، تو اتنا ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا، 1-2 بچے، میری بیٹی جو ہے اس کو سنبھال لے گی. تو اس کو کنواری لڑکیاں مل جاتی ہیں، اور جس کو کنواری لڑکیاں ملے گی وہ کیوں جائے گا مطلقہ بیوہ مختلعہ کی طرف. تو ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دوسری شادی کا رواج ہوگا تبھی مطلقہ مختلعہ بیوہ کا مسئلہ حل ہوگا. اس کو ایک شوہر مل جا رہا ہے تو ایک بڑی نعمت. اور جب شوہر نہیں ہوتا ہے تو کبھی تو وہ محسوس کر سکتی ہے اور کبھی محسوس نہیں کرتی ہے. کیا وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، نفسیاتی عوارض اس کو لاحق ہونے لگتے ہیں. بعض دفعہ وہ سمجھ لیتی ہے کہ مجھے اس وجہ سے ایسا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتی مجھے ایسا کیوں ہے. وہ تو اپنا ایک بنائے رکھتی ہے کہ مجھے اس طرح شادی کرنا ہے، دوسری بیوی نہیں بننا ہے. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شوہر نہ ہونے کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا وہ شکار ہوتی ہے. تو اگر وہ دوسری بیوی، خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی ایک تو وہ خلا ہے اس کی زندگی کا، شوہر جو ہے وہ جنسی ضرورت بھی ہے، جسمانی ضرورت بھی ہے، نفسیاتی ضرورت بھی ہے، مالی ضرورت بھی ہے. یعنی آپ سوچئے نا، کسی عورت کا جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے، عورت کس حد تک کے مصیبت کا شکار ہوتی، کتنی تکلیف محسوس کرتی. کیوں؟ جب تک شوہر اس کی زندگی میں تھا اس کو احساس نہیں تھا کہ یہ شوہر کتنا قیمتی ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، یہ کیا کیا میرے لیے کر رہا ہے. لیکن جب اس کی موت ہوتی ہے تو اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اب یہ بھی ختم زندگی میں، یہ بھی ختم، یہ بھی ختم، یہ بھی ختم. تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر کی ویلیو کتنی ہے. اور جس کی زندگی میں ہے نہیں شوہر، تو اس کو تو ایک تو خلا بھی ہے اس کا، اور دوسرا جو ہمارے معاشرے میں ایک مزاج ہے، کسی بیوہ یا مطلقہ عورت جب آ کر کے بھائی کے گھر پہ بیٹھی ہے، یا شادی کے بعد طلاق ہو گیا ہے، بیوہ ہو گئی ہے، ابا کے گھر پہ آ کے بیٹھی ہے، تو وہ بالکل جو ہے نا ریلیٹ نہیں کر پاتی ہے. کیونکہ ہمارے ایک مزاج یہ ہے نا کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہمیشہ کے رشتہ ختم ہو گیا، میکے سے رشتہ اس کا ٹوٹ گیا. ہمارے یہاں کنیا دان والا تصور ہے نا کہ ایک مرتبہ لڑکی پرائی ہو گئی تو پھر کبھی اس کا یہ گھر نہیں رہے گا. تو جب وہ شادی کے بعد آ بھی جاتی ہے، کبھی طلاق کی وجہ سے یا خلا کی وجہ سے یا شوہر کی وفات کی وجہ سے، اور آ کے باپ کے گھر میں رہتی ہے، تو اس کو اجنبیت کا احساس رہتا ہے کہ میں یہاں پر اجنبی ہوں. وہ بات بھی، وہ اپنائیت کا احساس نہیں رہ جاتا، وہ اجنبیت کا احساس وہ شدت کے ساتھ رہتا ہے. بلکہ شوہر کی وفات نہ بھی ہوئی ہو، اگر وہ نکاح میں بھی ہو، پہلی مرتبہ میں ہی عورت جب جا کر کے واپس آتی ہے نا تو اس کو لگتا ہے گھر میرے لیے اجنبی ہو گیا. جو اس کا ایٹیٹیوڈ نکاح سے پہلے ہوتا ہے گھر سے، اور جو گھر سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہے نکاح سے پہلے، پہلی مرتبہ ہی جب وہ نکاح ہونے کے بعد دوبارہ گھر میں آتی نا، اس کو لگتا ہے ساری چیزیں میرے لیے اجنبی ہو گئی، اور ان میں جو ایک حق تھا میرا، وہ حق میرا ختم ہو گیا. میں یہ کہہ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے تو اور اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے میکے میں زندگی کاٹنا. ایک تو یہ ہے کہ اس کو شوہر کی نعمت ملتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو اس کو شوہر نہ ہونے کی صورت میں نفسیاتی عوارض لاحق ہو رہے تھے، شوہر ہونے کی صورت میں وہ عوارض ختم ہو جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی ایک جنسی ضرورت بھی ہے اور جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اچھا، یہ نفسیاتی عوارض کی بنیاد بھی وہ ضرورت ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جب شوہر نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ماننا پڑے گا، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو، لیکن بہرحال اس کا امکان ہے کہ کچھ دن جب گزر جاتے ہیں شوہر کے انتقال کے یا طلاق کے یا خلا کے، ایک گیپ جب بن جاتا ہے 3 سال 4 سال 5 سال کا، تو وہاں سے گناہ کے اندیشے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں. تو وہ چیز بھی ہو جائے گی. گناہ ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر نا، اس طرح کی عورتیں گناہ میں ملوث ہوتی ہیں، معاملات آتے ہیں نا، وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جو بھی آپ ذکر کر رہے تھے اس کے ایک لائن میں یہ کہ جو بوجھ بن جاتی ہے وہ اپنے میکے والوں پر، خاص طور پہ ماں باپ کے لیے جو ایک مستقل ٹینشن کی ایک صورت بنی رہتی ہے، اور وہ اپنے بیٹی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اس کا کیا ہوگا. لیکن اگر وہ دوسری بیوی بننا قبول کر لے تو اپنے ماں باپ کو اس ٹینشن سے نجات جو ہے وہ دلا سکتی ہے. یہاں جو چیز اب بھائیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ہاں بھائیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. بلکہ ایک چیز کا اور اضافہ میں کروں کہ وہ جو تانے سہ رہی ہوتی ہے بھابھیوں سے، بھتیجوں سے، بھتیجیوں سے،
جب وہ گھر میں ہم لوگ کر بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں حالانکہ بھابھیوں کو تانا دینے کا حق نہیں ہے, ہم یہ نہیں کریں کہ بھابھیوں کو تانا دینے کا حق ہے. بھائی جیسے عورت کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد طلاق ہو گیا, وہ بیوہ ہو گئی ہے, تو بھائی کی ذمہ داری ہے رکھنا. جیسے بیوی کی ذمہ داری رکھنا ویسے بھائی کو, جیسے بیوی کو سنبھالنا ذمہ داری ویسے بہن کو سنبھالنا بھی ذمہ داری ہے. پر کیونکہ شیخ کفایت نے بھی کئی بار کہا نا کہ وہ عورتیں شادی کے بعد سمجھتی ہیں پورا شوہر میرا, اس کا مال میرا, اب نہ اس پر نہ ماں کا حق ہے نہ اس میں بہن کا حق ہے, سب احسان سمجھتی ہیں دوسرے کو. تو وہ بار بار بھابیاں جو ایک ٹوچن دیتی رہتی ہیں نا, ان کو ایک سوئی چبھاتی رہتی ہیں تانوں کی, تو اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے. بھائی تم کسی کی دوسری بیوی بن کر کے عزت کے ساتھ اپنے حق کے ساتھ رہو, یہ تو بہتر ہے کہ تم اپنے میکے میں بیٹھ کر کے تانے سہو اپنی بھابھیوں کے, بھتیجوں کے, اور بلکہ صرف بھابیاں ہی نہیں, بھابھی کے میکے والے تک کے تانا دیتے ہیں. یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بہنوں کو جو ہے لوگوں نے یہ تانا دی کہ میرے داماد کا بیٹھ کے کھا رہی ہے اس کی بہن. مطلب نہیں, سسرال والے بھی تانا دیتے ہیں, اس سطح پہ گر چکا ہے. حالانکہ وہ میکے والے جو ہے اس کا کھاتے ہیں, اس کے بھائی کا کھا رہے ہیں. ان کا تھوڑی نہ کوئی حق تھا بھائی پر, کہ بہن کا بھائی پہ حق ہے, لیکن بھائی پہ اس کی سالی کا حق نہیں ہے, اس کی ساس کا حق نہیں ہے, اس کے سسر کا حق نہیں ہے. اور اس بات کو نوٹ کریں, اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ سسرال والے خود کھائیں گے داماد کا, وہ ان کو برا نہیں لگے گا. لیکن اگر بہن کھا رہی ہے تو تانا دیں گے اس کو کہ میرے داماد کا بیٹھ کر کے کھا رہی ہے. یہ اس لیے ہم نے وضاحت کر دی نا کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ تانا دینے والے برحق ہیں. تانا دینے والے تو غلط ہے, لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں وہ تانے سہ رہی ہوتی ہے, وہ زہر کے کانٹے چبھائے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر صبح و شام. اور جو آپ نے کہا نا کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے ایسی عورتیں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ صبح شام اس کو تانے سن رہے ہیں. اور آگے چلیں, ابھی اور جو فائدہ ہے, اور وہ بہت اہم فائدہ. ٹھیک ہے, زندگی کا ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ چلو ڈپریشن میں ہی صحیح گزر جا رہا ہے, اس میں بھائیوں کی اور ان کی بیویوں کی خدمت کر کے کسی طرح وہ نکال رہی ہے جب تک صحت مند ہے. لیکن زندگی کا ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب وہ خود کمزور ہونے لگے. اگر بغیر شادی کی اور رہ گئی, اب اس کے پاس کوئی اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی خاندان نہیں ہے, بیٹی نہیں. اب وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ کربناک سلسلہ اس کا بڑھاپا میں جب شروع ہوتا ہے, پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کیفیت ہے. لیکن اگر وہ دوسری بیوی کسی کی بن جائے, میں کہتا ہوں کہ جو تانے وہ بھابھیوں سے سنتی تھی وہی تانے وہ سوکن سے سنے, جو تانے وہ پڑوس سے سنتی تھی وہی تانے وہ جہاں دوسری بیوی بن کے جائے وہاں سنے. وہ تانے بھی ملتے بھی ہیں, وہ اس کے مقابلے میں یعنی شوہر کے یہاں جو تانے اس کو ملنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں میکے والے تانوں سے. کیونکہ اگر اس کو اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دی اور کسی طرح زندگی گزر گئی تو کم سے کم اس کے بڑھاپے میں اس کی اولاد ہوگی, بیٹی ہوگی, بیٹا ہوگا, اس کا ایک خاندان ہوگا, اور انشاءاللہ وہ خوش رہے گی. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. عمر ایسا دیکھنے میں آیا کہ کم سے کم ایک عمر گزر جانے کی بات تو اس کے لیے سہارا بن جاتی ہے. جی. اب یہ خاص بات آ جاتی ہے نا کہ ٹھیک ہے وہ کیوں ڈرتی ہے اتنی زیادہ, وہ بہت صاف بات ہے کہ ڈر کی جو ایک بڑی وجہ ہے اور ترجیح جو نہیں دیتی ہیں اس کی وجہ جو پہلی بیوی موجود ہوتی ہے اس کے فتنے کا ان کو بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ, اور فتنے کے آگے پھر یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شوہر جو ہے ان فتنوں سے پریشان ہو کر کے چھوڑ دے. اور بعض لوگ ایسا کر جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈبل داغ لگ جاتا ہے. ایک مرتبہ کبھی طلاق ہوا ہی تھا, کھلا ہوا تھا, بیوہ ہو ہی گئی تھی, اب ایک مرتبہ ایک اور, پھر اس کے لیے پھر آگے قدم بڑھانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. سماج کو ساتھ دینا چاہیے. شیخ کفایت اللہ صاحب, آپ دیکھیے ابھی تک جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہوئی کہ کوئی بیوہ ہے, مطلقہ ہے, مختلعہ ہے, وہ دوسری بیوی بنتی ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں. لیکن معاملہ صرف انہی خواتین کا نہیں, دوسری شادی کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ بندہ دوسری شادی کرے تو صرف انہی سے کرے. کنواری لڑکیوں سے بھی کر سکتا ہے. کنواری لڑکیوں کو بھی ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ جب وہ تلاش کرتی ہیں رشتے یا ان کے اولیاء تلاش کرتے ہیں تو صرف یہی فکس نہیں کر لینا چاہیے کہ جو کنوارا ہے اسی سے کریں گے, اس سے بہتر مل سکتا ہے. تو جو حدیث میں کہا گیا دیندار کو ترجیح دو, فلاں کو ترجیح دو, تو اس میں تو یہ تو نہیں کہا گیا کسی حدیث میں کنوارے کو ترجیح دو. صحیح بات, کسی بھی حدیث میں نہیں کہا گیا. تو ایک جو شادی شدہ ہے وہ کنوارے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. تو اب اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کنواری ہے وہ دوسری بیوی بنتی ہے تو اس کے کیا فائدہ ہے. تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ایک تجربہ کار شوہر اس کے سامنے ہوتا ہے. تجربہ کار, پریکٹیکل, اس کا بیوی کے ساتھ کیا تعامل ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے. جبکہ ایک کنوارا ہے اس کے بارے میں مطلب اندھیرا ہے سامنے, پتہ نہیں کیسا کیا تعامل ہوگا, کیسے رہے گا. تو یہ جو فائدہ ہے نا یہ پہلی بیوی کو نہیں مل سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے شادی کرتی ہے, دوسرے دن طلاق, تیسرے دن طلاق. اس میں بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں جس میں ایک دو گنا دو آپ کو. ایک بہت جو مرکزی جو کردار ہوتا ہے حق زوجیت کا
وہ ہم بستری کا ہوتا ہے. تو کتنے جو لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے لیے فٹ نہیں ہوتے ہیں, نتیجہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد طلاق یا خلا ہوتا ہے, تو بلا وجہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے لڑکی. لیکن اگر وہ پہلے سے جو شادی شدہ ہے جس کے بچے ہیں اس سے شادی کرے گی تو کم سے کم یہ تو اندیشہ نہیں, اس کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ ہے, یہ تو خطرہ دور دور تک نہیں رہے گا کہ یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. جبکہ آج کے دور میں یہ بہت عام بات ہے, بہت عام بات, مطلب ایک دو کیس نہیں ہے, شاذ نہیں ہے, بہت زیادہ کیسز عام ہے. ہاں, فحاشی پڑھنے کی وجہ سے, غلط صحبتوں میں پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے لڑکے جو ہے وہ غلط عادتوں کی وجہ سے بہت سارے لڑکے پھر وہ اس لائق نہیں رہ جاتے. تو ہم لوگ جو فتویٰ وغیرہ لکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا سماج میں مسائل آتے ہیں اپنے پاس, تو یہ بہت عام ہے. تو یہ جو بہت بڑا خطرہ ہے نا, اس سے محفوظ ہو جائے گی. اگر یہ پہلے سے جو شادی شدہ ہے اس کو چنتے تو اس سے محفوظ ہو جائے گی. یہ ایک فائدہ ہے. یعنی جو دوسری, بلکہ اسی فائدے سے ریلیٹڈ ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ بہت سارے لڑکے ایسا ہوتا ہے کہ مردانگی ہیں لیکن وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوتے, کوئی ان کے جنسی خرابی تو نہیں ہوتی ہے لیکن بانجھ پن ہوتا ہے, مردوں کا بانجھ پن ہوتا ہے. تو جس کے پہلے سے اولاد ہے, جس کے پہلے سے بچے ہیں, تو اس کے پاس یعنی یہ صرف نہیں کہ جنسی طور پہ وہ صحت مند ہے بلکہ وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق. تو ایسی کوئی مسئلہ اس کے ساتھ آگے نہیں پیدا ہونے والا. یہ بھی ایک چیز بڑی سرٹیفکیٹ ہے. کہیں پہ لڑکی کو شادی کرنی ہوتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ ارے اس کے 5 بچے ہیں, 5 بچے ہونے کو ایک عیب بتا دیتے ہیں. بھائی 5 بچے ہونا عیب نہیں ہے, 5 بچے ہونا تو اس کی خوبی ہے, اس کو تو خوبی شمار کرنا چاہیے کہ یہ بندہ صحت مند ہے, 5 بچے ہیں اور 5 بچوں کو سنبھال رہا ہے, تو سنسیئر بھی ہے, ذمہ دار ہے کہ 5 بچوں کی پرورش کر رہا ہے, تربیت کر رہا ہے, ان کو سنبھال رہا ہے. تو جو خوبی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو عیب بنا دیا. یعنی اس کا ایک زاویہ ہے. یہ تو بہت اچھی بات چل رہی ہے کہ بھئی جو کنواری لڑکی ہے اس کا کیا فائدہ ہے یا کیا چیز وہ سوچ سکتی ہے, مثبت انداز میں وہ کیا کیا چیزیں اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں, اس کی رہنمائی کر رہے ہیں. اب جو گھر والے وہ اس لیے نہیں کہتے ہیں, 5 بچے کی جو بات آتی ہے کہ اس کے 5 بچے ہیں, وہ عام طور پہ اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ 5 بچہ ان کے نزدیک کوئی عیب ہے, بلکہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی میری بیٹی جائے گی, اس کے پاس ہو سکتا ہے وقت کم رہے, ہو سکتا ہے مصروفیات اس کی زیادہ ہوں, بچے بھائی جس قدر زیادہ ہے, فیملی جس قدر بڑی ہوگی اسی قدر اس کی زیادہ مصروفیات اور معاشی بوجھ نہیں. لیکن وہ ایک اندیشے کی بات میں کہہ رہا ہوں, یعنی کہ وہاں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بطور عیب ہی کہہ رہے ہوں, اس میں بھی ایک قبول کا پہلو ہے. جو 5 بچے کی بات کوئی کہہ رہا ہے مطلب اس کے ذہن سے ایک مرحلہ گزر چکا ہے. نہیں, اگر کوئی ایسا سوچ رہے تو الگ بات ہے. ہوتا کیا ہے نا کہ کرنا نہیں ہے تو اس کے لیے 5 بچے بہانہ بن جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے وہی آدمی اگر کنوارا ہو, اس کی 5 بہنیں گھر میں ہوں, اس کی ماں بھی ہے, اس کا باپ بھی ہے, تو یہ نہیں بولیں گے کہ اس کے ماں باپ ہیں اور اس کی بہنیں ہیں تو اس کی شادی مت کرو. اس کے اوپر بھی تو معاشی بوجھ ہے. بعض لوگ کرتے ہیں, نہیں بعض لوگ کرتے ہیں, لیکن دوسری شادی میں تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں کہ یہ 4 بچوں کو سنبھالیں گے یا تم کو سنبھالیں گے, لیکن ایسا نہیں بولیں گے کہ اپنے ماں باپ کو سنبھالیں گے یا تم کو سنبھالیں گے, یہ اپنی بہنوں کو سنبھالیں گے یا تم کو سنبھالیں گے. تو کیا ہوتا ہے نا, ایک پہلے سے ذہن بن جاتا ہے کہ شادی شدہ آدمی سے نہیں کرنا ہے. پھر اس کے لیے جو بہانے تلاشے جاتے ہیں اس میں سے ایک آسان بہانہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 بچے ہیں, وہ اپنے بچوں کو دیکھے گا کہ تم کو دیکھے گا. مطلب بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ 4 بچے ہیں لیکن اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں ماں باپ کی یا بہنوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ کنوارا ہوتا, اس کے اوپر بہنوں کی ذمہ داری ہے. 4 بچوں سے زیادہ تو 2 بہنوں کی شادیاں کرانا مشکل ہو گیا آج کے دور میں. اور خاص ہے جو شیخ کفایت کہہ رہے, ہو سکتا ہے کہنے والے بھی رہے, ان کی بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ جو یعنی کہ تجربہ کار شوہر ہوتا ہے جس کے پاس پہلے سے بیوی ہے اور کنواری اس کے یہاں جا رہی ہے, تو یہ دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ مطلب اس کی کمائی کی صلاحیت کیا ہے. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے, اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے ایک استاد تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ فارغ ہونے سے پہلے ہی کر لو شادی. کیوں کہہ رہے تھے کہ فارغ ہونے سے پہلے جب شادی کر لو گے تو اچھی بیوی ملے گی. کیسے, یہ کہ مطلب عام طور پہ کہتے ہیں لڑکا پڑھ رہا ہے, تو لڑکا پڑھ رہا ہے, لڑکا فلاں کورس کر رہا ہے, یہ اپنے آپ میں خود ایک اچھا لفظ ہے ہاں, اور اچھا تصور دے رہا ہے. لیکن کہہ رہے تھے جب فارغ ہو جاؤ گے, جب کہیں لگ جاؤ گے تو لڑکا کیا کما رہا ہے یہ کھل جائے گا, تو پوری صلاحیت کھل جائے گی. جب تو بھی اچھی بیوی نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس کے پاس بچے بھی ہیں 1-2 جو بھی ہوں, اور وہ سب کی کفالت کر رہا ہے اور وہ سیٹل ہو چکا ہے, تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے, اب واقع کیا ہے زندگی. لیکن اگر وہ کاروبار میں نہیں ہے, بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھ پورے طور پہ نہیں آتا. تو ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, یہ حقیقت ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ جو دوسری شادی کو حرام ناجائز سمجھتے ہیں, ان کے یہاں بھی دیکھیے وہ کتنے بوڑھوں سے شادی کرتے ہیں. مالی اعتبار سے بوڑھے نہیں, یہ دیکھنے میں آتا ہے نا چرسی سے شادی کر دیں گے, شرابی سے شادی کر دیں گے, جواری سے شادی کر دیں گے, بس کنوارا ہونا چاہیے.
شادی شدہ آدمی چاہے کتنا سنسیئر ہو، سنجیدہ ہو، دیندار ہو، عالم ہو، کتنی خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں، لیکن کیونکہ وہ کنوارا نہیں ہے تو اس کا شادی شدہ ہونا ہے نا، وہ اتنا بڑا عیب بن جاتا ہے کہ اس کی ساری خوبیاں اس کی، اور کنوارگی ایک ایسی خوبی بن جاتی ہے نا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سارے عیب چھپ جاتے ہیں۔ نہیں، وہ شادی شدہ ہے اس کو بھی فائدے سے میں جوڑتا ہوں، جیسے اگر کوئی کنواری کرنا چاہتی ہے تو اس کو ایک یہ بھی تو اندیشہ رہتا ہے نا کہ ایک شوہر کا اپنے خاندان کے ساتھ تعامل کیسا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مالی اعتبار سے شیخ نے کہا وہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کو اب ایک آدمی کنوارا ہوتا ہے تو جلدی وہ سیٹ نہیں ہو پاتا ہے کمانے کھانے میں، لیکن اگر ایک اچھی خاصی عمر ہوگی تو اس کا ایک کوئی کاروبار ہو جاتا ہے، سیٹ اپ بن جاتا ہے۔ اب ایسے وقت میں جو دوسری بیوی آتی ہے تو اسے ان دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، ورنہ پہلی کنوارے لوگ کتنے دن فاقے کیے، کیا مصیبتیں سہ کے وہ لوگ جو ہے 10-15 سال گزارے کون جانتا ہے، لیکن یہ جو کنواری بن کر آ رہی ہے تو آتے ہی عیش کرے گی، آتے ہی آرام کرے گی، اس کو وہ دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک دوسرے پہلو پر میں بات کر رہا ہوں کہ جو فائدہ ہوتا ہے، جیسے 3-4 بچے کسی کے پاس، تو کم سے کم اس کا ایک ریکارڈ، ایک ہسٹری یہ بھی تو رہتی ہے نا کہ اس کا تعامل کیسا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ کیسا اس کا اخلاق ہے، بچوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا خیرکم لأہلہ، تو جو ایک علامت بتائی ہے بہترین ہونے کی تو وہ وہاں پہ دکھ جاتا ہے۔ تو یہ دوسری اگر کوئی کنواری لڑکی اس سے شادی کرتی ہے تو یہ ساری خوبیاں اس کو بھی ملنے والی ہیں، لیکن اگر کنوارا لڑکا ہے تو اسے نہیں پتا کہ اس کا بیوی کے ساتھ کیا تعامل ہے، بچوں کے ساتھ اس کا کیا تعامل ہوگا، بچوں کی تعلیم کو لے کر کتنا سنجیدہ ہوگا، بیوی کے حقوق کو لے کر کتنا سنجیدہ ہوگا، اس کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن جو شادی شدہ ہے اور بچوں والا ہے، ان کی تعلیم پر کتنا فکر مند ہے، وہ بیوی کے حقوق کے تعلق سے کتنا فکر مند ہے، تو یہ ساری چیزیں مجرب اور سامنے دکھ رہی ہیں، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ پہنچتے ہی ساری چیزیں اس کو مل رہی، نہ کوئی اندیشہ ہے، نہ کوئی خطرہ ہے۔ مجھے اللہ کے نبی کی سیرت یاد آ رہی ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہے پہلی بیوی تھی، تو اللہ کے نبی کے جو اسٹرگل کا دور انہوں نے دیکھا ہے، دوسری بیویوں نے نہیں دیکھا۔ دوسری بیوی عام طور پہ زندگی کے اس مرحلے میں آتی ہے جب ایک آدمی کچھ بن چکا ہے، ایک اس کی شخصیت ہو گئی ہے، جو ہے اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، طبیعت کے اندر ایک سنسیئرٹی آ گئی ہے، اور پہلی بیوی جب آتی ہے تو ایک تھوڑا سا کھلندڑ پنا بھی طبیعت میں ہوتا ہے، ایک ذرا سا لگڑک پن بھی طبیعت کے اندر ہوتا ہے، پھر وہ آدمی اپنے کریئر کے بالکل آغاز میں ہوتا ہے تو وہ ایک اسٹرگل زندگی کا ہوتا ہے، وہ اس کو سہنا پڑتا ہے اسٹرگل کے ساتھ، اس لیے تو پہلی بیویاں بولتی ہیں تمہارے ساتھ اتنی قربانیاں دی ہیں اور تم دوسری بیوی لے کر کے آ رہے ہو، تو واقعتاً پہلی بیوی۔ میں ذرا سا ایک بات کیونکہ اس سے جڑی ہوئی ہوں میں بول دوں کہ ایک مرد کی شخصیت کی خوبصورتی کیا ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کی سنسیئرٹی، اس کی شخصیت کی سنجیدگی، اس کا وقار، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی سمجھداری۔ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں نا، مطلب ایسے معاملات ہوئے کہ کنواری لڑکی جو ہے وہ یہ بولتی ہے کہ میں کسی کنوارے سے نہیں شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بعض لڑکیوں کو نا یہ جو سنسیئرٹی ہوتی ہے ایک شادی شدہ آدمی کے اندر، اور اس کا جو ایک وقار ہوتا ہے، اس کے جو اخلاق ہوتے ہیں، اور وہ پھر اٹھنے بیٹھنے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کا طریقہ وہ جو سیکھ جاتا ہے ایک عمر گزار کر کے، وہ کنوارا آدمی تو وہ چاہے 30 سال کا بھی وہ بچہ ہی رہ جاتا ہے، اس کے اندر وہ بچپنا ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ سنسیئرٹی جو ہے اٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ اس لیے نا اگر معاشرے کے اندر سماجی دباؤ نہ ہو تو بہت ساری عورتیں جو ہے نا وہ شادی شدہ مردوں سے شادی کو ترجیح دیں گی۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ انلیگل جو رشتے ہوتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرس، اس میں کتنا ہوتا ہے کہ کنواری لڑکی کسی شادی شدہ آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات اس کے، اگر وہ غیر قانونی اور غیر شرعی طریقے سے ہو سکتا ہے تو وہ شرعی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ سماج نے شرعی طریقے سے اس کو حرام کیا ہوا ہے، تو وہ چپکے سے ہو جا رہا ہے حرام طریقے سے۔ تو وہ ایسا ہے نا کہ کنواری لڑکیاں بھی بہت ساری اس اٹریکشن کو محسوس کرتی ہیں شادی شدہ آدمی کے اندر، اور ان کو پرابلم نہیں ہوتی دوسری بیوی بننے پہ، پرابلم ہوتا ہے ان کے گھر والوں کو، وہ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک جو حسن ملتا ہے سنسیئرٹی کا، عام طور پہ پہلی بیوی جو ہے وہ اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتی، اس جو سنسیئرٹی پیدا ہو گئی نا، کیونکہ وہ تو وہ شادی کے وقت والا وہ ایک جو ایک تصور پہلے سے باندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ لڑکے والا تصور ہی اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور جو دوسری بیوی جس مرحلے میں اس کا تعارف ہوتا ہے شوہر سے، تو وہ اس شخصیت کی اس حسن کو وہ محسوس کر رہی ہوتی ہے، اس کو ریکگنائز کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے وہ بات کہی نا کہ لوگ ترجیح میں یعنی صرف کنوارا ہونا ایک صفت دیکھتے ہیں، تو اس کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ مطلب شادی کی جو صفات ہیں وہ بہت سارے، ٹھیک ہے، کنوارگی بھی ایک صفت ہے، جی جی، کنوارگی بھی شادی میں ترجیح کی ایک صفت ہے، اس کو ماننا چاہیے، لیکن وہی ایک صفت نہیں ہے۔ جب آپ سارے صفات دیکھیں گے، علل میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کنوارا نہ دیکھیں، میں نہیں کہتا کنوارا پسند کرنا عیب ہے، اچھی بات ہے، آپ کنوارا دیکھیں، کنوارا پسند کریں، کنوارے کو ترجیح دیں، ساری باتیں ٹھیک ہے،
کیونکہ جو حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس میں صرف ایک بات کہنی ہے کہ بھئی اگر آپ کنوارے دیکھ کر کے جیسے اس کے اندر بہت سارے عیوب ہوں، ان عیوب کے ہوتے ہوئے صرف کنوارگی کی صفت سے اگر آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں اور ساری صفات موجود ہونے کے باوجود صرف شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مرجوح کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے کیس میں، ایسے مسئلے میں جب صورتحال یہ ہو، میں نہیں کہتا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کو، کوئی باپ اپنی بیٹی کو لے جا کر کے شادی شدہ کے ساتھ اس کو زبردستی شادی کرنا شروع کر دے، ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کی رضامندی، لڑکی کی خوشی اگر کہیں شادی شدہ کے ساتھ ہے اور اس کا کوئی غیر دینی معاملہ نہیں ہے یا اس کا کوئی بے حیائی کا معاملہ نہیں ہے اور اس کی وہ ترجیح ہے، اور آپ بحیثیت ولی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہے، اور بطور خاص جب آپ یہ بھی دیکھیں کہ بھئی اس کے مقابلے میں جہاں جہاں رشتے آ رہے ہیں وہ ساری خوبیاں اس کے ہاں نہیں ہیں، تو پھر وہاں پہ علی الاقل ترجیح دینا چاہیے اور لڑکی کی مرضی کو فوقیت دینی چاہیے. ایک جملے میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ غیر ذمہ دار کنوارے کی اکلوتی بیوی ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ذمہ دار آدمی کی دوسری بیوی بن کر کے رہیں. اور یہی میں کہنا چاہتا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ کہنا صرف کنوارا ہے تو کیسے آپ جائیے شادی شدہ مردوں سے، مطلب ہاں بھائی اگر کوئی کنوارا ہے ذمہ دار ہے تو بہتر ہے شادی کرنا. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اتنے سارے آپشن کب ملیں گے جب آدمی بہت شادی کرے گا. جب بہت شادیاں کرے گا تو لڑکیوں کے پاس آپشن بھی رہے گا، اچھا یہ شادی شدہ والا آپشن ہے، یہ کنوارے والا آپشن ہے، تو میں اس کو ترجیح دوں، اس کو ترجیح دوں. جب آدمی ایک ہی شادی کر رہا ہے تو پھر آپشن ہی کہاں ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ساری چیز آزاد ہونی چاہیے. کیسے وہ صحابہ نے جہاں پر اقدامی جنگیں کی تھیں تو اس میں کیا ہوا کہ یہ تو اقدامی جنگ ہے، اس میں بتاتے ہیں مورخین، اس کی شرح یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں پر حملے کیے ہیں اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے، انہوں نے دباؤ نہیں دیا کہ تم اسلام قبول کر لو جبر کر کے، بلکہ یہ کیا ہے کہ وہ جو پابندی تھی وہ پابندی صرف ختم کر دی. تو میرے کہنے کا صرف یہاں یہ مطلب ہے کہ وہ جو جبر، سماجی جبر اور جو بھی جبر وہ ختم ہو جانا چاہیے، مرد ہو عورت ہو آزاد ہونی چاہیے. محترم ناظرین، موضوع بہت اہم تھا. کچھ ایک نکات ہمارے اس موضوع پر ابھی اور بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے تھے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، تو اس موضوع کو لے کر کے کچھ اور بھی پہلوؤں کو دوسری شادی کے حوالے سے لے کر کے اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ اگر ہماری گفتگو سن رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے سبسکرائبر کی تعداد بڑھائیے تاکہ دین کا پیغام جو اس چینل پر نشر کیا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی چارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں i+ TV کو سپورٹ کریں. ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.